اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام حجامہ علاج اور سنت اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، مختلف امراض کے ساتھ ساتھ ان کا مختلف امراض کا علاج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر تکلیف رکھی ہے تو راحت بھی رکھی ہے۔ احساس بہت بڑی چیز ہے اور اصل چیز احساس ہی ہے جس کا تعلق براہ راست روح سے ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے لیے اچھا جذبہ رکھنا، یہ جذبے مادہ نہیں ہے، مادیت نہیں ہے۔ یہ جو خوشی ہے اور غم ہے یہ بھی انسان کے محسوسات ہیں۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یہ بھی انسان کے محسوسات کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جسم کو چوٹ لگتی ہے اور روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح اور جسم کا باہم تعلق ہوتا ہے اور انسان کو اس تعلق کی بنیاد پر روحانیت سے ہی اس کا علاج ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ روحانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو دنیا میں وسائل رکھے ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں، مختلف امراض پر ہم بات کرتے ہیں، آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک بہت کامن سا موضوع ہے جس پہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آج ڈیٹیل میں اس پر بات ہو، اور وہ ہے یہ جو گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، لوگ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں، اور ہو گیا ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کے تعارف کے حوالے سے میں ضرور بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے MBBS کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے فارماکولوجی میں PhD کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک میڈیکل کالج میں خدمات انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہیں حجامے سے بھی وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ اس طریقے علاج سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسری شخصیت حکیم سید عبدالباسط صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حکیم صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگ حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ QTV کے مختلف پروگرام سے آپ حکیم صاحب کو دیکھتے ہیں اور حکیم صاحب سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں دونوں مہمانوں کی اجازت سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، چند گزارشات، اور اس کے علاوہ ایک بری خبر بھی اور ہم آج یہاں آپ تک پہنچانی ہے، اور وہ بری خبر یہ ہے کہ ہمارے بہت محبوب، بہت پیارے سے سینئر ریسرچر ARY QTV اور نامور مصنف، کئی کتابوں کے مصنف، اور اس کے علاوہ بہت پیارے سے شاعر محترم مہر وجدانی صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ مہر وجدانی صاحب، میری توبہ قبول ہو آپ سنتے رہے ہیں، ٹوٹ بٹوٹ بہت سارے بچوں نے پڑھی ہوگی، وہ بھی ان کی لکھی ہوئی، اور میری توبہ قبول ہو خاص کر یہ کلام مہر وجدانی صاحب کا کس نے نہیں سنا ہوگا۔ بہت سارے ایسے کلام ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ QTV میں ریسرچ کے حوالے سے بہت سا آپ کا کام، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور ایک اور جو بات آپ تک پہنچانی ہے، آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ARY QTV سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں اس بات کو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس مرتبہ بھی عید قرباں پر اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو اجتماعی قربانی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس اجتماعی قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے تعارف کرواؤں کہ اجتماعی قربانی ہم کس مقصد کے تحت کر رہے ہیں، اسکرین پر جو نمبرز دیے جا رہے ہیں آپ ان نمبرز کو نوٹ کر لیجئے۔ اجتماعی قربانی میں وہ تمام لوگ حصہ لے سکتے ہیں جو پاکستان میں یا بیرون پاکستان موجود ہیں۔ اس قربانی کا جو گوشت ہے وہ غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے، ان تمام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے بھی یہ گوشت استعمال کیا گیا تھا، اور ہم ان تمام لوگوں تک جن کو گوشت سال بھر کھانے کو نہیں ملتا، ان غریبوں تک اس گوشت کو پہنچاتے ہیں۔ اس کی جو کھال ہے وہ بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے مصارف کے لیے اس سے جو قیمت وصول ہوتی ہے، پیسہ وصول ہوتا ہے، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو قربانی از خود نیکی کا کام ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، اور ہم اس سنت کو ادا کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، ہم مسلمان اگر اس میں مزید نیکیوں کے پہلو تلاش کر لیں
تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. اور ہم تو مغفرت کے راستے تلاش کرنے والے لوگ ہیں نا, کہ لوگوں کی بھلائی کریں, لوگوں تک جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر کے ہماری مغفرت فرمائے. تو ناظرین کرام, آپ سے درخواست ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو قربانی کا, اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اس میں آپ پاکستان میں موجود ہیں یا بیرون پاکستان موجود ہیں, اس میں آپ حصہ لیجئے. نمبرز اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں, آپ فون کیجئے اور ہمارے ساتھ شریک رہیے گا. قربانی کہاں ہو رہی ہے, کس وقت ہو رہی ہے, اور یعنی دن, وقت اور جگہ جو ہے اس کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے تاکہ آپ آئیں اور آ کر دیکھ بھی لیں. اس کے بعد اب ہم پروگرام کی طرف آتے ہیں, اور میں دونوں حضرات سے, محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے اور محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب سے, پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کے پاس ایسے بہت پیشنٹ آتے ہیں, آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے. اچھا, گھٹنوں کی تکلیف, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پیچھے کمر کے پیچھے مختلف جگہوں پر جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, یہ اس کے پولا بون جو ہے اس کے آس پاس گردن کے نیچے, کمر کے نچلے حصے پہ, کیا یہ سب ایک ہی چیز کا تسلسل ہے, یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک غالب اکثریت 25-30% لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس تکلیف کا شکار ہیں. یقیناً. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسٹرکچر بنایا ہے انسان کا, اس میں دو چیزیں بڑی اہم اور نمایاں نظر آتی ہیں. ایک ہڈیاں, اور ہڈیوں سے منسلک جوڑ اور پٹھے یعنی گوشت. جب ان کے اندر کوارڈینیشن ہوتی ہے تو ہم آرام سے چلتے ہیں. اور ان جوڑوں کی اور ہڈیوں کی بے شمار بیماریاں ہیں. جس موضوع کو آپ نے چنا ہے, در حقیقت اس کا جو تعلق بنتا ہے بظاہر وہ جوڑوں سے بنتا ہے. ٹھیک. تو مختلف جوڑ ہیں. یہ جوڑ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رکھے ہیں. گردن میں بھی بے شمار جوڑ ہیں, کمر میں بھی جوڑ ہیں, ہڈیوں ہاتھوں میں بھی جوڑ ہیں, گھٹنوں میں بھی جوڑ ہیں, ٹخنوں میں بھی جوڑ ہیں, سب جگہ جوڑ ہیں. مختلف بیماریاں ہیں جوڑوں کی, لیکن جو لیڈنگ ہے رومیٹوئڈ آرتھرائٹس, گاؤٹی آرتھرائٹس اور آسٹرو آرتھرائٹس. جو گھٹنوں کا جس طرح آپ نے رومیٹوئڈ, گاؤٹی اور آسٹرو آرتھرائٹس ہیں, کیا کیا تینوں پہلے فرما دیجیے گا. دیکھیں, گاؤٹی آرتھرائٹس ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ یورک ایسڈ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کا ایک ایسڈ رکھا ہے, ایک نمک رکھا ہے, جو جب ایسڈ میں کنورٹ ہوتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر وہ سرکولیٹ کرتا ہے. اگر اس کی مقدار بڑھ جائے, ہائپر یوریسیمیا ہو جائے, اس کی مقدار بڑھ جائے تو وہ جوڑوں میں جا کے ڈپازٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جوڑوں کے عارضے لاحق ہوتے ہیں. اسی طرح رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ہمارے جوڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیکنگ رکھی ہے جو اس کو ہولڈ رکھتی ہے, جس کو سائنوویل میمبرین کہتے ہیں. جب وہ ڈیمیج ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے, آٹو امیون ڈس آرڈر کی وجہ سے, تو جب وہ جھلی ٹوٹتی ہے تو وہ جوڑ ایکسپوز ہو جاتا ہے. جب وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کی کارکردگی نیچے آتی ہے, وہ ٹیڑے میڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آرتھرائٹس کے مریضوں کے آپ دیکھے ہوں گے احباب نے کہ کبھی ہاتھ ٹیڑے ہوتے ہیں, کبھی انگلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں, تو وہ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے. اچھا, یہ مسلسل ہو جاتی ہے؟ یہ پرماننٹ ہوتا ہے میڈیسن کی لینگویج میں. لیکن حجامے میں مختصر سے بتاؤں, حجامے میں الحمدللہ گاؤٹی آرتھرائٹس یا رومیٹوئڈ آرتھرائٹس کا بہترین علاج ہے. آسٹرو آرتھرائٹس وہ کیا ہے؟ وہ ایک تیسری قسم ہے جو زیادہ پاپولر ہے. اس کے علاوہ اور بھی امراض ہیں, سیرو نیگیٹو آرتھرائٹس ہوتے ہیں, وہ کمپلیکس ہو جائیں گے جس کو میں موضوع نہیں بنانا چاہتا. آسٹرو آرتھرائٹس ان دونوں سے زیادہ کامن ہے. ایجنگ پروسیس ہے, بڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے اور ڈی جنریٹ ہوتا ہے, جوڑ ٹوٹنے لگتا ہے. یہ دو جوڑ جو ہڈیاں ہیں جو گھٹنے کی خاص طور پہ, وہ ایسے ان کے درمیان میں اللہ نے خلا رکھا ہے, ایک اسپیس ہے, اور یہ دونوں انڈیپینڈنٹلی چل رہی ہوتی ہیں. جب یہ اسپیس کم ہو جاتا ہے تو یہ آپس میں ٹکراتی ہیں. ٹکرانے کے عمل سے درد کی پیدائش ہوتی ہے. میں کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں اس گفتگو میں. کیا موٹاپے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ گیپ کم ہو جاتا ہے یا اور کوئی وجہ ہوتی ہے؟ کئی ریزنز میں ایک ریزن جو ہے وہ بے شک فربھی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ چونکہ موضوع ہمارا گھٹنے کا ہے کہ یورک ایسڈ کی ان بیلنسنگ یا اس کی زیادتی کی وجہ سے, جو اس کا ریشو 7 کا ہوتا ہے, اس سے اگر اوپر بارڈر لائن سے آپ آ جاتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم طب نبوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کے ریزنز میں کیا چیزیں ہیں, تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ وہ افراد, اور باقاعدہ ریسرچ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں, کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں, وہ لوگ جو کھڑے ہو کے کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں, یعنی پینا یا کھانا, ان
کہ لازمی گھٹنوں کے اندر درد 40 سال کی عمر کے اندر آ جاتا ہے. اچھا. جوانی کے اندر جو لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو ان کے اندر یہ خاصا ہے. باقاعدہ پریکٹیکلی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر جو ہے وہ پینا چاہیے, کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھانا چاہیے. تو یہ تو ایک ایسا ریزن ہے جو ہمارے نبی پاک نے فرمایا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری غذاؤں کے اندر کڈنی کا جو افیئر ہے یا کڈنی کا جو تعلق ہے وہ بہت اہم ہے. ہم ذرا سا درد ہوا, کوئی بھی ٹیبلٹ ہم نے کھا لی, ذرا سا کچھ سے اور زیادہ ایم جی کی ہم نے ٹیبلٹ کھا لی, یہ سب جا کے جتنی بھی اینٹی انفلیمیشن ہے, اینٹی ڈپریسن ہے یا پھر درد کی جو میڈیسن ہے, جتنی بھی ہیں یہ گردوں کے اندر جا کے برے اثرات پیدا کرتی ہیں. اور گردوں کو جب ڈیمیج کرتی ہیں, گردوں کو جب خراب ہو کرتے ہیں تو اس سے پھر ظاہری بات ہے کہ کئی قسم کے ریگ بنتے ہیں, ریت بنتی ہے, اسٹونز بنتے ہیں. اور اسی طریقے سے یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے جسم کے اندر درد کا ہونا یا گھٹنوں کے اندر جو پرابلم ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا, مجھے ضرورت نہیں بتانے کی, جو ہوتی ہے وہ عموماً یورک ایسڈ کی زیادتی سے. ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے. ناظرین کرام, ہم نے دونوں جو ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب تشریف فرمائے, ان دونوں معزز شخصیات کی رائے لی ہے. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی لیں گے اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. ہمارے حجامہ میں استعمال ہونے والے قبض اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. 098 60 51 5918 اورنگ آباد, مہاراشٹر, انڈیا. اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر پروگرام حجامہ علاج اور سنت میں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہے, محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو خاص کر گھٹنوں کی تکلیف ہے, گھٹنوں کی تکلیف میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو گیپ ہوتا ہے, جو نیچرلی گیپ ہوتا ہے, یہ جب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ تکلیف جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے. یہ گیپ کس طرح سے کم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, اس کے دو میجر ٹریٹمنٹ ہیں. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ جب ہو گیا تو آپ جو ہے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں نا. میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تکلیف پیدا کیوں ہو جاتی ہے, یہ جو گیپ ہے, فطری طور پہ گیپ موجود ہے, یہ کم کیوں ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں پارٹلی جیسے حکیم صاحب نے فرمایا کہ مختلف غذائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہی ہمارے جوڑوں میں جا کے ڈپازٹ ہوتی ہیں. اچھا, مطلب جوڑ ایک زندہ چیز ہے نا, تو اس کو بھی غذا چاہیے. اگر ہم اس کو پیپسی کولا پلائیں گے یا اس قسم کی چیزیں جو فاسٹ فوڈ ہے تو اس کے اندر جو کیمیکل فوڈ ہے تو وہ یہاں جا کے ڈپازٹ ہوگی. جب وہ یہاں جا کے ڈپازٹ ہوگی, یہاں جا کے بیٹھے گی, تو یہ نیچرل ریئیکشنز کو روکے گی. کہنے کا مطلب میرا یہ تھا, ڈاکٹر صاحب نے تو برسے ملے تذکرہ کسی برانڈ کا نام لے دیا, لیکن کوئی بھی کولا ہے, کوئی بھی چیز ہم کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے اس کی افادیت بھی ہوگی کہیں نہ کہیں, لیکن ہم اگر اس طرح سے اس کو استعمال کریں کہ اس کے نقصانات ہو جائیں تو وہ مضر ہوتا ہے. یہی بات کہنا میں نے مطلب وہ میں معذرت پیش کرتا ہوں, آپ بات جاری رکھیے, میرے منہ سے نکل گیا ایسی بات. تو یہ مختلف جو کیمیکلز ہم لے رہے ہیں اپنے اورل کیویٹی, اپنے منہ کے ذریعے, یہ ہمارے جسم کو متاثر کرتے ہیں. اب حجامے کے اندر کیا چیز ہے, کیونکہ حجامہ انرجی میڈیسن کا ایک حصہ ہے, یہ مختلف کیمیکلز ہمارے جوڑ کے اندر جو انرجیز ہیں ان کو ڈی فارم کر دیتی ہیں. اچھا, ان کی شکل اور حیت کو پلٹ دیتی ہیں. جب پلٹ دیتی ہیں تو وہ جوڑ جو اللہ نے قدرتی طور پہ دور رکھا ہے وہ قریب آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب قریب آتا ہے تو فزیکل فرکشن ہوتی ہے اور مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. حجامہ چونکہ انرجی میڈیسن کا حصہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن ہے, اللہ کا حکم ہے, تو اس کے اندر وہ انرجی جو ہے نا وہ بیلنس میں لائی جاتی ہے. اور ہم حجامے میں بات کرتے ہیں, بالکل بات کرتے ہیں, اور ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے جہلم سے, ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام جی. جی, تعارف کرائیے اپنا. جی, میں سے روبینہ اقبال بات کر رہی ہوں جہلم سے. جی, فرمائیے گا. جی, ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی, یہ جو شولڈر فروزن ہے اس کے لیے یہ علاج مفید ہے؟ جی ہاں, بالکل. آج تو ہم نے موضوع یہی رکھا ہے نا, گھٹنوں سے لے کے, یعنی شولڈر سے لے کے, گردن سے لے کے گھٹنوں تک آئے ہیں.
हम बिल्कुल डॉक्टर साहब से पूछ के बताते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की तरफ से आपको ये बता दूं कि बहुत मुफीद है इसके लिए ये इलाज। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तारुफ कराइए भाई। हेलो जी तारुफ कराइए। जी, मैं सऊदी अरब से मोहम्मद रशीद बोल रहा हूँ। जी रशीद साहब सऊदी अरब से, फरमाइएगा। मेरा एक सऊदी अरब से मेरा एक भतीजा है, उसको बुखार हुआ, उसकी जो है नजर खत्म हो गई एकदम। डॉक्टर ने चेकअप किया और वो कहते हैं आंखें भी सही है और बैटरी भी सही है। तो हजामा में कोई ऐसा इलाज है जो करेंगे? तकलीफ समझ में आ गई आपकी। अच्छा आपको साहब से ये फरमाइएगा कि क्या हुआ, बुखार हुआ तो क्या हो गया उनको? रशीद साहब बुखार हो गया, 9th क्लास का स्टूडेंट था। फिर हुआ क्या बुखार के बाद? लेकर गए वहां से, फिर हम बुखार की वजह से नजर खत्म हो गई। नजर खत्म हो गई है। बहुत शुक्रिया, बताते हैं इंशाल्लाह आपको। एक और कॉलर नाज़रीन का हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइए भाई। हेलो जी तारुफ कराइए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मेरा नाम मसूद है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी मसूद साहब फरमाइएगा। मुझे काफी अच्छे से जो है कभी घुटनों में और कभी नेक के यानी कि नेक पे पेन होता है। तो कुछ मैंने टेस्ट कराए थे तो उन्होंने कहा आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है और हाइड्रोक्सिन 25 की जो है ना कमी है। अच्छा। यानी कि विटामिन डी की। तो लेकिन मैंने वो विटामिन जो भी इस्तेमाल किए, टीके भी लगवाए, लेकिन मुझे जो है कह लें कि कोई फाका नहीं हुआ। अभी मैं थोड़ा सा टहलता हूँ, पैदल चलता हूँ। मसूद साहब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आज के तो मौजूद यही है ना, मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं। मैं चाहता हूं कि जो वक्त मिले उसमें हम ये बात जरूर करें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारुफ कराइएगा और जरा सा लाउड फरमाइएगा। जी मेरा नाम सीमा अहमद है और मैं दुबई में होती हूँ। जी जी। और मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले। तो जब सर्दी का मौसम आता है तो मेरे हड्डियों में, जोड़ों में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। तो उसका मुझे थोड़ा सा कोई इलाज या कोई दवा किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने कोई वजह और बताई? नो एक्चुअली कोई टेस्ट नहीं कराया? नो टेस्ट तो नहीं कराया, बट जोड़ों में, हड्डियों में बस तकलीफ होती है और कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। और रहीम यार खान से एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब तारुफ कराइए पहले। रहीम यार खान से कौन सा फरमा रहे हैं? मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ रहीम यार खान से। जी खुर्शीद साहब फरमाइएगा। जी मैं सर शुगर का पेशेंट हूँ। शुगर तो मेरी कंट्रोल में रहती है, लेकिन तो मेरी थाई है, उनकी बैक साइड में बहुत ज्यादा खिंचाव, मैं चल फिर नहीं सकता ज्यादा। अच्छा। एज एज क्या है आपकी खुर्शीद साहब? एज मेरी है 66 ईयर। 66 है। इंशाल्लाह खुर्शीद साहब आपको बताते हैं। एक कॉलर और हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब अपना बताइएगा, क्या कौन सा फरमा रहे हैं? नाम मेरा शहीद है। जी सही साहब। जी मेरा एकदम बदन जाम हो जाता है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा बताइए क्या प्रॉब्लम? बदन जाम हो जाता है, मैं नहीं समझा। अकड़ जाता जी मेरा खून जो है एकदम जाम हो जाता है। चलिए इंशाल्लाह आपको बताते हैं, इंशाल्लाह इसका भी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। कोयटा से एक और कॉलर मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का नाम बताइएगा हमें अपना। आतिफ अब्बासी बात कर रहा हूँ। जी अब्बासी साहब माशाल्लाह, क्या आप पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मेरी सांस की बीमारी है, थोड़ी फूल फूल के निकल रही है, ये पूछना चाहूंगा ये क्या वजह? कोई किसी 1-2 मरतबा डॉक्टर के पास गया, वो बोलते हैं दम है दम है। अभी इस बीमारी का क्या इलाज है? सांस जो है रुक कर निकलते हैं। अच्छा, सीटी की आवाज आती है? हाँ, ये जैसे कड़ होता है जिस्म के अंदर, ऐसे जैसे हड्डी कोई टूटी हो या इस तरह कोई मुझे वो। ठीक है ठीक एज है। पूछ लीजिए। एक मस्कत से हमारे साथ कॉलर और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, तनवीर मस्कत से बात कर रहा हूँ। जी, मेरे तनवीर गर्दन साहब। के जो पट्टे हैं बैक पे, वहाँ पे दर्द होता है। तो साथ में थोड़ा ऊपर गर्दन में जाए तो वहाँ पे दर्द होता है। ठीक है, तो प्लीज इसका जरा बता दें। इंशाल्लाह तनवीर साहब कुछ आपको भी डॉक्टर बता। कहते हैं ये मैदे का मसला है, कुछ कहते हैं नहीं ये मसल का मसला है। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे, जरूर आपको बताएंगे। पिंडी से कॉलर एक और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, नाम बताइए अपना। जी मोहम्मद हारून। हारून साहब,
جی جی میں فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے جسم کا درد ہوتا ہے اوپر والا جسم میں کافی عرصے سے، کبھی لیٹ کرنے میں، کبھی دوسرے کرنے میں، کبھی چھاتی میں، کبھی گردن میں، کبھی نیچے یہ دونوں کمر سے اوپر والی یہ کمر میں، تو یہ کافی عرصہ ہو گیا۔ ابھی سے پہلی دفعہ نیچے ٹانگ میں آیا، تو پہلے گھٹن ہوا، پھر نیچے ٹانگ جو ہے وہ پنڈلی سوج گئی۔ میں سمجھ گیا۔ اس میں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم بھی ملے بات کرنے کے لیے۔ انگلینڈ سے شادیہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں نے پوچھنا تھا، میری امی جان کو چل نہیں سکتی، ان کے گھٹنے میں مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ بیگ جو ہے وہ سیدھی کھڑی نہیں ہوتی۔ اچھا، امی کی عمر کتنی ہے؟ ٹیلی ویژن کی آواز آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز ہے، آپ اپنی پوری بات سنیں گے پھر آپ مجھے جواب دیں گے یقیناً۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیتی تو اچھا تھا، بہت نوازش آپ کی، اور مجھے اجازت ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں۔ اچھا، نوٹ بک لے کے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ذرا آپ کالز کو روک لو، لیکن دور سے بھی کالز آ جاتی ہیں، بعض لوگ ضرور بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ موضوع وہی ہے جس پر ہم بات کریں، کالز آ رہی ہیں، لیکن لوگوں کا، جی ہاں، لوگوں کا جو ہے وہ اطمینان بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ساری کالز کا جواب میں لوں گا، مجموعی طور پر مجھے معلوم ہے جواب کیا ہے۔ ایک دو ذرا ہٹ کر ہیں باتیں، باقی ایک وہی شوگر کا تھا بس، ایک شوگر کا اور ایک وہ سانس کا جو مسئلہ ہے۔ اچھا، میں حکیم صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جو بات میں نے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اور میں نے سنی اور سمجھی، اس سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ متوازن غذا اگر انسان لے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے، بہت ساری تکالیف سے بچ سکتا ہے اگر متوازن غذا لے۔ یعنی کسی بھی چیز کی زیادتی یا کسی چیز کی کمی جو ہماری غذاؤں میں ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس میں کسی چیز کی زیادتی یا کسی چیز کی کمی ہمیں مختلف امراض کا شکار کر دیتی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کسی بھی عام آدمی کو کہ متوازن غذا کیا ہے اور اس کو کیا لینا چاہیے؟ یہ تو ہم ایجوکیٹ کرتے ہی نہیں اپنے یہاں لوگوں کو، لیکن یہ سب کچھ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے بعد آپ کے جواب سے پہلے میں ایک وقفے پہ جانا چاہتا ہوں۔ اوکے ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، پروگرام حجام علاج اور سنت میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب اور حکیم سید عبدالباسط صاحب تشریف فرمائے۔ میں حکیم صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو متوازن غذا ہے ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ متوازن غذا کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ متوازن غذا جو ہے وہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے معاملات مچھلی سے لے کر کاربوہائیڈریٹ بھی لیتے ہیں، وٹامنز بھی لیتے ہیں، تمام چیزیں ہم لیتے ہیں، ہم آئل بھی لے رہے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاس پرابلم کیا ہے کہ ایک شخص اگر گوشت کھا رہا ہے تو وہ روزانہ گوشت خور ہی ہے، وہ گوشت ہی کھا رہا ہے، اور گوشت کی جو فارم ہے وہ فارم اس طریقے سے، جیسے آپ کا سوال ہے بیلنس ڈائٹ ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ اگر گوشت آپ ابلا ہوا لیں گے، بغیر مرچ کا لیں گے، اور اس کو اگر آپ بیک کریں گے، ان تینوں کے اندر، اور ایک جو بہت زیادہ بھون لیں گے، ان تینوں کے اندر سب سے زیادہ نقصان دہ بھنا ہوا گوشت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آئل بھی آ گیا اور وہ تمام چیز، وہ بیلنس ڈائٹ کے اندر وہ نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی پہ ہم جاتے ہیں تو آپ نے جو متوازن غذاؤں کے بارے میں فرمایا، آپ نے یہ کہا کہ تم جب بھی گوشت لو، سرید کے معاملے میں بتایا کہ اس کے اندر اگر آپ حلیم قسم کا ایک وہ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تم کھجور مت لو، ٹھیک ہے نا، اور اگر بتایا کہ تم بکرے کا گوشت یا دمبے کا گوشت لے رہے تو اس کے ساتھ لوکی کا استعمال کرو۔ اچھا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی بھی لوکی تھی۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی گوشت پکائیں تو اس میں کوئی سبزی ضرور ڈال لیں، کیا یہ مفید بات ہے؟ 100% مفید بات، یعنی آپ روز گوشت کھائیں لیکن آپ گوشت میں روزانہ سبزی بدل کے ڈالتے ہیں؟ روز گوشت نہ کھائیں، آپ ہفتے میں 3 دن گوشت کا رکھیے، 3 دن سبزی، دال اور مچھلی کا رکھیے۔ آپ یقین کریں اس پہ عمل کروا دیں، ہر جگہ بجٹ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، نہیں ویسے بھی یہ ہماری اچھی غذا، دیکھیں بات یہ ام الامراض پیٹ ہے، ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی کا ہم استعمال کرتے ہیں، سنا حجازی، سنا مکی،
دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہارے لیے مفرح قلب ہے، تمہارے پیٹ کو سدھار کے رکھتی ہے، تمہارے پیٹ کو سیدھا رکھتی ہے، اور تمہارے دماغی امراض کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کو بالوں کے بھی مسائل ہیں تو وہ سنا مکی کا استعمال کریں، یہاں حجازی نہیں ملتی، سنا مکی کا استعمال کریں، اور سنا مکی کے ساتھ اگر منقے کا اضافہ کر دیا جائے، سنا مکی، بنفشہ اور منقع، ان تینوں چیزوں کو پانی میں بوائل کر لیا جائے 5 گرام میں، تو یہ پیٹ کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے۔ اس کا استعمال کھانے کے بعد کریں، انشاءاللہ بیماریاں بالکل نہیں ہوں گی، نہ آپ کو جگر کی بیماری ہوگی نہ آپ کو پیٹ کی بیماری۔ یہ جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، اور میں حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے توسط سے اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحت مند ہیں لہٰذا ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوٹریشن جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ مشورہ ضرور کر لینا چاہیے کہ ہم کس طرح کی غذا کا استعمال کریں، اور وہ توازن جس کی ہم بات کریں وہ کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یا ہماری فیملی کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جو ہے کچھ جوابات لینا چاہ رہا تھا۔ ایک ہمارے بھائی نے فرمایا تھا کہ ان کے بچے کو بخار آیا اور اس کی وجہ سے آئی سائٹ جو ہے یعنی نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیا وجہ ہے اور کیا اس کا حجامے میں علاج ممکن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بخار چڑھا تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ بخار کا اثر دماغ پہ گیا، جو مجھے میننجائٹس یا انسیفلائٹس ٹائپ کی چیز یا آپٹک نیورائٹس ٹائپ کی کوئی چیز ایسی ہوئی ہوگی کہ جس نے آنکھ کے پردے یا اس کی شریان جو نرو نکلتا ہے اس کو متاثر کیا ہے۔ حجامے میں الحمدللہ اس کا اچھا علاج ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ضرور یہ کرائیں انشاءاللہ فائدہ۔ اچھا، ایک اور ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ شوگر کا ان کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو پرابلمز بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ٹانگوں کا خاص طور پر بھاری پن۔ دیکھیں ناظرین کی اطلاع کے لیے جب شوگر بہت پرانی ہو جاتی ہے تو وہ کمپلیکیشن جنریٹ کرتی ہے، اس میں ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے نیوروپیتھی۔ نیوروپیتھی نرو فائبر جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں پیریفرل، باہر بیرونی اور آگے کی طرف، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی نیوروپیتھی ہے، یہ رانوں کا جو پچھلا حصہ ہے یہ بالکل وہ نیوروپیتھی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے پٹھے بھی ویک ہو جاتے ہیں اور کمر میں جو مہرے ہیں وہ بھی اپنی شکل چینج کر جاتے ہیں، اس کا علاج بھی حجامے بہت بیسٹ ہے۔ ایک بھائی نے ہم سے کہا کہ ان کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں جسم کے، مثلا یہ تو بہت کامن چیز ہے میں سمجھتا ہوں، اور اگر آپ اسکریننگ کریں نا تو 100 میں سے 18 سے 25 لوگ یہ بات کہیں گے کہ پٹھے اکڑے رہتے ہیں۔ ہماری گھر کی خواتین جو ہمارے کلینک میں آتی ہیں، گھریلو خواتین، ہاؤس لیڈیز، ان میں اکثریت اس کمپلین کرتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کے سونے کا ٹائم ویری کر گیا ہے، رات اللہ نے مغرب کے بعد شروع کری ہے، ہمارے یہاں سونا ہوتا ہے 2 بجے رات کو عام طور پہ، تو پٹھے اپنے ریسٹ نہیں پاتے، پھر غلط غذائیں، تو مسل اسپازم میں ہوتا ہے، تو حجامے میں اس کا بیسٹ علاج ہے۔ اچھا، ایک اور بھائی تھے، انہوں نے باقی لوگوں نے تو بہت ساری یہی کہا کہ پرابلم جو ہے وہ یہی جوڑوں کی پرابلم ہے۔ میں حکیم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کہہ رہے تھے وہ جو آئی سائٹ کے حوالے سے کہ میں بتاؤں گا کہ کوئی دوا بھی ہے، جی اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ میننجائٹس ان کو ہوا ہے اور اس کا سارا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو اس میں سب سے عمدہ چیز ہمارے پاس خمیر گاؤ زبان سادہ، اس کا استعمال کریں، اور اسی طریقے سے گاجر کا موسم آ گیا ہے، اس کے جوس کے اندر سونف کو ڈال کے اور اس کو سکھانے کے بعد اسے مصری ڈال دیں، دکنی مرچ ڈال دیں، ان تینوں چیزوں کو ملا کے اس کا پاؤڈر صبح شام دیں، اور سر کے اوپر روغن کدو کی جو ہے وہ باقاعدہ مالش کریں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ روغن کدو ملتا ہے بازار میں ملتا ہے۔ جہاں تک درد کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے خاصے جوابات دیے، میں بتا دوں طب کے اندر درد کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ زنجبل ہے، اور دوسری میتھی دانہ ہے، اور تیسری چیز ازگن ناگوری۔ ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیجئے اور صبح شام 1 چائے کا چمچہ 5 گرام ہلکے گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے پئیں گے تو جسم کے جو پٹھے اکڑے رہتے ہیں یا جو اور پرابلم دردوں کے اس حوالے سے یہ ملٹی۔ دوسرے کہ وٹامن B12 کی کمی، وٹامن D3 کی کمی کے لیے یہ کہ اپنے کھانوں کے اندر چاول کو بالکل بند کر دیجئے اور کوشش کریں کہ ایسی چیزیں ہوں کہ جس میں فائبر زیادہ ہو، اور سبزیاں بند گوبھی کا استعمال زیادہ کریں، ان سب کے اندر اس طریقے سے اینٹی آکسیڈنٹ چیزیں کھائیں جس سے پیٹ بھی آپ کا صاف رہے۔ تو B12 کی کمی کے لیے مچھلی بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے کیپسولز آتے ہیں وہ آپ یوز کر لیں تو اس سے مسائل حل ہو جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ بتائیے کہ گھٹنے جو ہیں ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ پھر علاج کس طرح سے کریں؟
دیکھیں احتیاطی تدابیر پہ تو میرے خیال میں سارا پروگرام ہوا کہ صحیح غذا کھانا بہت لازم ہے، اور اگر خواتین ہیں تو ان کو کیلشیم مناسب مقدار میں لینا چاہیے. وزن اگر زیادہ غذا میں کیلشیم بتا دیجئے کہ کہاں کہاں. سب سے زیادہ ملک اینڈ ملک پروڈکٹس، صحیح، دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی اشیاء جو ہے نا، یہ بہت اچھا سورس ہے بشرطے کہ اصلی اویلیبل ہو. اس میں سے ایک چیز میں آپ یہ کٹوں گا کہ کیلشیم کے انٹیک کے لیے شریفہ بڑا عمدہ چیز ہے. اچھا، اس کے اندر کیلشیم کا انٹیک مناسب. آپ پلیز. دوسری بات یہ ہے کہ بہترین ایکسرسائز ہے نماز. کیا بات ہے، ہاں صحیح ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں آسٹرو آرتھرائٹس کی پریویلنس بڑی کم ہوتی ہے. میں جب باہر اپنی ٹریننگ کر رہا تھا تو ایک گورے نے پریزنٹیشن دی، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں مختصر سی. وہ کیا لگا، اس کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں. وہ کہ ایک مسلم کا ایکس رے لے کے آیا جس کے اندر اس کے جو جوڑ تھے نا وہ بالکل ختم تھے، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں حیران ہوں کہ اتنے ٹوٹے ہوئے جوڑوں کے ساتھ یہ شخص چلتا کیسے ہے. چلتا ہے. وہ گورے کے مطلب کہنے کے حوالے سے تھا کہ میری نظر میں تو اس کو ویل چیئر یا بستر پہ ہونا چاہیے تھا. تو کہنے لگا، اس نے کہا کہ میں نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ تو ایسا کیا کام کرتا ہے کہ جو اتنے برے جوڑوں کے ساتھ تم چل رہے ہو. تو اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو صرف نماز پڑھتا ہوں. تو کہہ لگا اچھا نماز کیسے پڑھتے ہو؟ پھر اس نے جب پوچھا تو کہنے لگا میں حیران ہوں کہ اس سے بیسٹ ایکسرسائز کوئی نہیں ہے. تو اگر پریونشن کی آپ نے بات کری تو جوڑوں کے امراض کی بیسٹ پریونشن یہ ہے کہ اس نماز سے اچھی کوئی فزیو تھراپی نہیں ہے. 5 وقت آپ نماز پڑھیں، اللہ کے حضور فضل اور فضیلت لوٹیں اور اپنے جسم کی حفاظت کریں. بیلنس ڈائٹ لیں. اگر ان دونوں چیزوں میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے اور مرض حملہ آور ہو گیا ہے تو اللہ نے حجامے کے ذریعے ایک فضل کا دروازہ ابھی بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے. آپ اس طرف آئیے. وہ جوڑ جو ڈاکٹروں کی نظر میں ریپلیسمنٹ کے سٹیج پہ آ گئے ہیں وہ ان سے بچ جاتے ہیں. میں یہاں پر اجازت چاہوں گا بتانے کی کہ لوگ ویل چیئرز پہ آتے ہیں اور اللہ انہیں فضل دیتے ہیں الحمدللہ حجامے کے ذریعے. یعنی حجامے سے ممکن ہے کہ یہ جو ہم جوڑوں کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ جو گردن سے لے کے ناظرین کرام ہم یہاں تک کی گھٹنوں تک کی بات کر رہے ہیں، کمر کا نچلا حصہ بھی اس میں شامل ہے، ہاتھ فریز ہو جاتا ہے، ٹخنے تک کا حصہ ہے، پورا جسم، یہ جتنا بھی ہے یہ حجامے سے یہ سب کچھ ممکن ہے. ہمیں جو کالز موصول ہوئیں ان میں تقریباً ساری باتیں یہی پوچھی گئی تھیں، اور جتنی بھی کالز تھیں ان سب کا جو بھی تکلیف بتائی گئی سب کا علاج حجامے سے ممکن ہے. اور حجامے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف احمد صاحب سے آپ ملنا چاہتے ہیں، ان کی ٹیم سے ملنا چاہتے ہیں تو شرعی تقاضوں کے مطابق خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں، آزاد کے لیے آزاد ڈاکٹرز ہیں. آپ کو کراچی میں کورنگی نمبر 5 پر اولڈ سیوک سینٹر ہے جو کہ مہمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ مٹی کہلاتا ہے. آپ وہاں پیر سے لے کر جمعرات تک دوپہر 1 بجے آئیے، پرچی کٹوائیے، ڈاکٹر صاحب سے ملیے گا. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. آپ اگر فیس بک پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے فیس بک پر ڈاکٹر صاحب کا پیج موجود ہے. حکیم صاحب کا حکیم باسط کے نام سے پیج موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کے پیج جو ہے ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ اس پہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کا وزٹ کیا ہے، جس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو پاکستان سے باہر کے لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اور اسی امید پر ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ اس علاج کے لیے اور ڈاکٹر صاحب سے بھی رابطہ کریں، آپ ڈاکٹر صاحب کی ٹیم سے بھی کریں. حجامہ سینٹر کا ایڈریس بھی میں نے بتایا. آپ کی جانب سے بھی میں ڈاکٹر آصف احمد صاحب کا اور حکیم سید عبدالباسط صاحب کا مشکور ہوں کہ پروگرام میں تشریف لائے. آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. آج گنجے